إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، سلف صالحین کے طرف سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اہل الشام کہا جاتا ہے، سیریا کے بڑے امام اور بڑے مشہور تابعی مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تم کیسے انسانوں کو گمراہ کرتے ہو؟ شیطان نے جواب میں کہا کہ میں ہر طریقے سے گمراہ کرتا ہوں، کوئی ہیلا نہیں چھوڑتا جس میں میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرتا ہوں. ہر چیز سے، ہر طریقے سے انسان کی طبیعت کو دیکھ کر گمراہ کرنا یہ شیطان کا کمال ہے. کیونکہ انسان کی طبیعت میں تیزی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے کہ اس کی تیزی اور اس کی حدت کو دیکھ کر اسے غلو کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. غلو میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، حلال کو حرام سمجھ لیتا ہے، معصوموں کو گنہگار سمجھ لیتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو وہ کافر سمجھ لیتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے یہ خوارج یا IS اور جو آج کل نکلے ہیں بہت سارے لوگ، آپ دیکھیں گے کہ معمولی بات پر لوگوں کو کافر. اور کتنا بڑا بدبخت تھا وہ انسان جس نے اس کی ماں کو قتل کر دیا، اور کیسا بدبخت ہوگا وہ ابو عمر البغدادی جس نے اس سے کہا کہ تم خود اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو مارو، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے کہا کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ ہم چلے جائیں گے، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں. اس بات پر یہ غرور. تو شیطان انسان کی طبیعت کو دیکھ کر بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے، جی کمزوری ہے، تو اس کو کیا کرتا ہے؟ فرائض کی بجائیگی سے جو ہے اس کو دور کر دیتا ہے. تو یہ شیطان کا کمال ہے. تو شیطان ہر لحاظ سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان سے پھر پوچھا گیا کیا تم استغفار کے ذریعے بھی انسان کو گمراہ کرتے ہو؟ کہ انسان جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیشہ استغفار کرتے رہتا ہے،
تو اس کے ذریعے بھی تم انسان کو گمراہ کرتے ہو. تو شیطان نے کہا کہ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کو, وہاں میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو شیطان نے کہا کہ چلو میں ایسا کام کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسے اعمال ان کی نظر میں خوبصورت کر دیتا ہوں کہ یہ لوگ برے عمل کو کیا سمجھیں, نیک عمل سمجھیں, ان کی بنی بنائی بدعتوں کو عبادت سمجھیں, محدثات اور بدعات کو سنت سمجھیں, اور اگر ایسا کریں گے اس سے وہ لوگ استغفار نہیں کریں گے. جو آدمی نیکی کو برائی سمجھتا ہے, برائی کو نیکی سمجھتا ہے, توحید کو شرک سمجھتا ہے, شرک کو توحید سمجھتا ہے, سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت سمجھتا ہے, تو کہاں سے وہ استغفار کرے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ ہمارے خلاف جو یہ لوگ ہیں, ارے یہ تو وہابی ہیں, ارے یہ لوگ تو جو ہے چھوٹی جماعت ہیں, ارے یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں. سنت کو بدعت, توحید کو شرک, اور نعوذ باللہ اگر موقع چلے ان لوگوں کو تو سب سے پہلے غیروں سے پہلے ہم مسلمانوں کو, ہم توحید پرستوں کو ختم کرنے کی فکر کریں گے. تو آج آپ دیکھیں گے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں, ربیع الاول کے بعد 12ویں منانے کے بعد 11ویں شریف منائی جاتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا میلاد برتھ ڈے منایا جاتا ہے. یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت اور سارے انبیاء کے طریقے سے اور ان کی ملت سے دوری ہے. کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کا برتھ ڈے منانا, جشن منانا, ان کے نام سے کسی دن کو خاص کر کے خاص قسم کی عبادتیں کرنا, یہ جائز نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک لوگوں میں سے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرے علماء کرام نے بڑے اچھے الفاظ سے ان کا ذکر کیا. یہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے, یہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑھتے. جی, یہ ساری چیزیں ہم اہل حق اور اہل سنت و جماعت, جو اصل معنی میں اہل سنت و جماعت ہے, ان کے خلاف اس قسم کی باتیں بنا کر لوگوں کو کیا کرتے ہیں, دور کرتے ہیں. جیسا کہ غیر مسلم دشمنان اسلام مسلمانوں کو ٹیررسٹ کر کر اسلام سے دور کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے یہ بدعتی اور یہ خرافی اور یہ اسلام سے دور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, اہل سنت جو حقیقی معنی میں اہل سنت ہیں, جو حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کو اپنا دین اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں, ایسی غلط باتیں ان کی طرف منسوب کر کے کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ اہل باطل ہیں, غلط قسم کے نام دیتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے تھے, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے بہت بڑے علماء کرام نے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو علماء تھے اور ان کے بعد جو علماء آئے, انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ بڑے نیک لوگوں میں سے, بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے اور بڑے اہل استقامت لوگوں میں سے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ ان اولیاء اللہ میں سے ضرور ہوں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, الا ان اولیاء اللہ, سنو اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں, جو دوست ہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان کے اوپر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا. ڈر فیوچر میں آنے والی چیز کا ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, پتہ نہیں قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے دے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے گا. اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کا, گناہوں کا, ان کے اعمال کا غم نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ حالت میں رکھے گا. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے ہیں. جی, کسی کے بارے میں بالجزم ہم نہیں کہہ سکتے, جی چاہے وہ کتنے بڑے امام ہی صحیح, ہم انشاءاللہ ہی کہیں گے, کیونکہ ظاہری اعمال کو دیکھ کر ہی انسان فیصلہ کرتا ہے, باطن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جنت کے بارے میں گواہی کسی کو ہم نہیں دیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
اور خاص طور پر کسی کا نام لے کر کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بالکل دوزخ میں ہے، یہ کون کب کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں صاحب دوزخ میں ہے؟ ویسے عام کفار کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، عام مومنین کے بارے میں کہیں گے یہ جنت میں جائیں گے، لیکن کسی کی تعین کرنا کہ فلاں صاحب جنت میں جائیں گے، فلاں صاحب اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اس کی یقین کے ساتھ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، دلوں کی حالت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسا کہ ان کی کتابوں میں آیا ہے اور ان کا عمل جیسا کہ لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے تھے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی ان بہت ساری شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہیں، بہت سارے لوگوں میں سے ایک شخص ہیں، ایک بڑے نیک آدمی ہیں جن پر بہت ساری جھوٹی باتیں بولی گئی، جن پر بہت ساری جھوٹی باتیں گھڑی گئی، جن کے بارے میں غلط چیزیں منسوب کی گئی، غلط واقعات منسوب کیے گئے، نعوذ باللہ، ایسے واقعات کہ جس کا ذکر کرنے سے انسان کپکپاتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، اس قسم کے واقعات، اس قسم کی چیزیں۔ اور شیخ غوث جیلانی کے نام سے جی ایک بڑا قصیدہ ان کی زبان سے لکھا ہے، حالانکہ جو ہے نعوذ باللہ ہرگز وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں جو اشعار ہیں، اس میں جو عربی ٹیکسٹ ہے، عربی کا جو انداز ہے، اس کی عجمیت، اور اس کا وہ خود بتاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک عربی تھے، وہ اس طریقے سے بغداد کے، عراق کے تھے، وہ ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ آج لوگ دیوانے بن کر ان کے نام پر وہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور وہ قصیدے میں ایسی ایسی شرک کی باتیں ہیں کہ میرا پیر ہر ولی کے گردن کے اوپر ہے، نعوذ باللہ، اور سب لوگ میرے نیچے ہیں، اور وہ فلاں فلاں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات گویا اپنی طرف کو منسوب کر رہے ہیں۔ ایسی ساری چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بری ہیں۔ میرے بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب میں غنیۃ الطالبین میں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مت مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو، توحید اور سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اگر توحید اور سنت کو چھوڑو گے تو اس میں بربادی اور ہلاکت ہے۔ ساری باتیں آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ قصیدہ پڑھنے والے، یہ 11ویں منانے والے، ان کے ساتھ ہم چیلنج کریں گے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، ان کے فرمودات سے، جی غنیۃ الطالبین جیسی مشہور کتاب سے کوئی ایک شرک کی اور قبر پرستی کے لیے کوئی کلام یا کوئی دلیل پیش کر سکتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے کلام میں شرک کی تائید یا کہ نعوذ باللہ قبر پرستی کی تائید ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان پر یہ ساری چیزیں گھڑی گئیں اور ان کے بارے میں یہ ساری باتیں منسوب کی گئیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جیسی شخصیتیں اسلام میں بہت ساری گزری ہیں، بڑے ائمہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار گزرے ہیں۔ ارے ان سے بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اگر ہر انسان ان لوگ نیک لوگوں کے، ان ائمہ کرام اور ان صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں میں سے دیکھ کر اگر ہم ہر ایک کا برتھ ڈے منانا چاہیں تو 365 دن ہم جو 360 دن مناتے رہیں گے۔ جی ہر دن کسی نہ کسی کا برتھ ڈے آئے گا، ہر دن کسی نہ کسی کا برتھ ڈے آئے گا۔ یہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے کہ کسی کا برتھ ڈے منایا جائے، کسی کی شخصیت کے نام سے کوئی جشن منایا جائے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا ان کے نام سے فاتحہ دلانا یا ان کے نام سے کوئی خاص جی کام کرنا، یہ نعوذ باللہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے بزرگوں بھائیوں، یہاں اولیاء کے بارے میں بہت ہی سمجھنے کی بات ہے کہ اولیاء اللہ کون ہے، اللہ اور شیطان کے اولیاء کون ہے، اللہ کے اولیاء کون ہے اور شیطان کے اولیاء کون ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کے بھی اولیاء ہیں۔ جی شیطان کے بارے میں بتایا کہ یخوف اولیاء، اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے
وہ کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے. تو شیطان کے اولیاء بھی ہیں, اللہ کے اولیاء بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء میں اور شیطان کے اولیاء میں فرق کرنے والی کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے, وہ اللہ سے ڈرتے تھے, تقوی اور پرہیزگاری سے معمور تھے. ان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کی آپ علامتیں آپ دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اولیاء اللہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سکرات کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اولیاء اللہ وہ ہیں جو نمازوں میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک نماز بھی جماعت سے وہ غافل نہیں رہتے. یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے. جن لوگوں کے دلوں میں جذبہ ہوتا ہے کہ ایک نماز بھی ہماری جماعت سے نہیں چھوٹنی چاہیے, مسجد میں وقت پر ادا ہونی چاہیے, یہ اولیاء اللہ کی سب سے پہلی علامت ہے ایمان کے بعد. الذین آمنوا وکانوا یتقون. تقوی کی سب سے بڑی بنیاد, سب سے بڑی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ جس وقت میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم اس جگہ اس وقت میں رہیں. یہ تقوی کی سب سے پہلی علامت ہے. میرے بزرگوں, اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں, ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ ہم کو نماز سے معاف کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی حالت میں نماز معاف نہیں, دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے میدان جنگ میں نماز معاف نہیں. اور ان شیطان کے اولیاء کا یہ دعویٰ کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں اور نماز ہمارے لیے معاف ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ خاص اور عام. یہ آپ لوگ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عام ہیں, اور خاص دین ان کا الگ دین ہے. اور نام دیتے ہیں شریعت الگ ہے, طریقت الگ ہے. ارے لفظ طریقت جس اصطلاح میں اور جس معنی میں تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو, قرآن اور حدیث سے, صحابہ کی زندگی سے, ائمہ اکرام رضی اللہ اجمعین سے کوئی نمونہ, اس کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہو؟ شریعت الگ, طریقت الگ, ظاہر الگ, باطن الگ. اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے دین کو برباد کرنے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم کرنے میں اس مذہب کا, اس فکر کا, اس صوفیزم کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور یہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والے یہ لوگ آپ دیکھیں گے اسلام کی اور مسلمانوں کی بربادی کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اسی لیے دشمنان اسلام آج اس فکر کو اور اس مذہب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اصل میں وہ دین نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ یہ دین نہیں ہے, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میرے بزرگوں, اللہ کے اولیاء میں, شیطان کے اولیاء میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایمان اور تقوی ان کے اندر ہونی چاہیے. ایمان کی علامتیں, تقوی کی علامتیں, استقامت, دین پر عمل اور مسلسل عمل. علماء نے کہا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی دو قسمیں ہیں, ایک اصحاب الیمین, دوسرے المقربون. اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے, اور ان سے بڑا مقام والے دوسرے وہ کون ہیں؟ المقربون, جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی یہ دو قسمیں ہیں. گرچہ کہ بعض لوگوں نے تیسری قسم عام مومنوں کو بھی داخل کر دیا کہ یہ لوگ, ان لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اگر ان کے اندر ایمان ہے تب. لیکن اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ مانے جاتے ہیں, خاص دوست مانے جاتے ہیں, اس میں سب سے پہلی قسم ہے اصحاب الیمین کہ دائیں ہاتھ والے, اور اس سے بڑی قسم ہے جو المقربون جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب بندے ہیں. تو لہٰذا میرے بزرگوں, یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ کسی کے قبر میں یا کسی کے مزار سے کوئی آواز آ رہی ہے. آج لوگ اولیاء اللہ کو پہچاننے کے لیے کیا, یہی چیزیں
کہ وہاں ان کے مزار میں شیر آتا ہے اور شیر آ کر اپنے دم سے جھاڑتا ہے. ان کے مزار میں فلاں کرامات ہوتے ہیں, ان کے مزار میں فلاں وقت. اب مثال کے طور پر یہ حاجی علی درگاہ ہے بمبئی میں, اب پانی پوری طریقے سے وہاں گھیرا ہوا ہے, لیکن اس جگہ پانی نہیں آیا. اب لوگ جو کہتے ہیں ارے بہت بڑی چیز ہے. یہ ساری چیزیں میرے بزرگوں شیطان کی کرامات ہیں. سب شیطان یہ سب کرتا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا کام کرتا ہے کہ خود ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں بستی میں شیطان میری شکل میں آ کر لوگوں سے کہا کہ میں ابن تیمیہ ہوں اور فلاں 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 کام کا اس نے حکم دیا, جبکہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کسی اور جگہ تھے, دوسری جگہ تھے. اور اسی طریقے سے شیطانوں کے کام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں دجال بہت سارے کام کرے گا. دجال کہے گا کہ آسمان سے بارش برسا تو آسمان بارش برسائے گا, زمین سے کہے گا کہ اگا تو زمین پودے اور درخت اگائے گی. ایمان والوں کے پاس آئے گا دجال, اور جب وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور کہیں گے کہ تو دجال ہے, ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے, آسمان سے کہے گا کہ بارش مت برسا, آسمان ایک قطرہ بارش نہیں برسائے گا. اور زمین سے کہے گا کہ ایک دانا نہ ہوگا تو زمین پوری سوکھ جائے گی, ان کے بچے مر جائیں گے. یہ حالت ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ دھوکہ ہے. تو لہذا کسی کے بازار میں ایسا ہوتا ہے, کسی کے درگاہ میں ایسا ہوتا ہے, کسی جگہ, یہ ساری چیزیں کسی کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے, کسی کے ولی اور اولیاء اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. علماء نے کہا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی کو اگر تم ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو, پانی پر چلتے ہوئے دیکھو, ہرگز اس بات پر یقین مت کرو کہ وہ اولیاء اللہ ہے, حتیٰ کہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں وہ کہاں تک صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک متقی اور پرہیزگاری حاصل کرنے میں وہ کہاں تک قریب ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ دیکھو, یہ علامت ہے. باقی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارے کیا بھائی بڑا نورانی چہرہ ہے, وہ ایسا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور فلاں ہے, یہ سب لوگ دیکھ کر جو ہے نعوذ باللہ دھوکہ کھاتے ہیں, اس کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھاتے ہیں. کیا بھائی, ارے ہر بات پر وہ روتے ہیں. کیا روتے انہوں؟ ارے کوئی دلیل ہے کہ ہر بات پر روتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے ان کے مقررین اور اسپیکر کو رونے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. اسپیکروں کو ڈھونگ مچانے کے لیے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیسے رونا چاہیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. جی ہاں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اولیاء اللہ ہیں یا ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. لہذا میرے بزرگوں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر عمل کرتا ہے, کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے, حقیقت میں یہی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اور آخر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے, اولیاء اللہ کی پہچان ہو, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے نیک اور بزرگ لوگ گزرے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ ان کے بارے میں کوئی بڑی خاص چیز ہوئی ہو, کوئی کرامت. کوئی ضروری نہیں ہے. کرامت کا صدور ہونا, کہ کرامت کی غیر معمولی چیزیں ان سے صادر ہونا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں صاحب, نہیں, اللہ ہی کو معلوم ہے, اللہ ہی کو معلوم ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے نیک بندوں میں شمار فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز کی پابندی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ایمان اور تقوی عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف رحیم رب حلیم.